پاکستان کے 50 سالہ اقتدار کا سورج غروب، باغی گروپ تحریر الشام کا دارالحکومت دمشق پر قبضہ، بشار الاسد کی 24 سالہ حکومت کے خاتمے کا اعلان۔ باغیوں کا کہنا ہے شامی صدر بشار الاسد ملک سے فرار ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بشار الاسد طیارے میں سوار ہو کر نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے۔ شامی فوج کی اکثریت ملک چھوڑ کر عراق بھاگ گئی۔ باغیوں کو دارالحکومت دمشق پر داخلے پر مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ عرب میڈیا کے مطابق باغیوں نے دمشق ایئرپورٹ اور سرکاری ٹی وی کی عمارت پر قبضہ کر لیا۔ دارالحکومت میں شامی وزارت داخلہ کی عمارت پر بھی باغیوں کا قبضہ۔ فورسز نے حمص کا مرکزی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر بھی خالی کر دیا۔ باغیوں نے حمص پر قبضہ کر کے جیل سے 3500 قیدیوں کو رہا کر دیا۔ دمشق کی مرکزی شاہراہ پر ہزاروں افراد کا جشن، آزادی کے نعرے۔ باغیوں نے بشار الاسد کے پورٹریٹ پھاڑ دیے، بشار الاسد کے والد کا مجسمہ بھی گرا دیا۔ بشار الاسد کے فرار ہونے کے بعد شہریوں کا صدارتی محل پر دھاوا، شہریوں کی بڑی تعداد بشار الاسد کے صدارتی محل میں داخل، کپڑوں سمیت قیمتی اشیاء اٹھا لی۔ شہریوں نے صدارتی محل کی شیلفز بھی خالی کر دیں۔ باغیوں نے دمشق میں جیلوں کے دروازے کھول دیے، خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیا۔ دمشق چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، شامی وزیر اعظم غازی الجلالی کا اعلان۔ کہتے ہیں دارالحکومت میں اپنے گھر میں موجود ہوں، یقینی بناؤں گا سرکاری ادارے کام کرتے رہیں، شہری عوامی املاک کی حفاظت کریں۔ سب سے درخواست کرتا ہوں ملک کے بارے میں سوچیں، اپوزیشن کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ اپوزیشن نے بھی کہا وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ باغی رہنماؤں کی شامی وزیر اعظم سے ملاقات، غازی الجلالی نے باغیوں کو تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ شام بشار الاسد کے تاریک دور سے آزاد ہو گیا، زیر کنٹرول علاقوں کے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ باغی کمانڈر محمد الجولانی کا جنگجوؤں کو عوامی اداروں سے دور رہنے کا حکم۔ اپنے پیغام میں کہا شام کے سرکاری ادارے وزیر اعظم کے ماتحت رہیں گے۔ دمشق میں تمام اپوزیشن قوتوں کو سرکاری اداروں پر قبضہ کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اقتدار کی منتقلی تک ادارے وزیر اعظم کی نگرانی میں رہیں گے۔ شامی اپوزیشن رہنما نے جنگجوؤں کو جشن کے موقع پر فائرنگ کرنے سے بھی روک دیا۔ امریکہ کا شام جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ ہماری لڑائی نہیں، نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں اقتدار سنبھالنے کے بعد امریکہ کی شام میں جنگ میں شمولیت ختم کر دیں گے۔ شام ہمارا دوست نہیں، انہیں لڑنے دو۔ ادھر وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے صدر جو بائیڈن شام میں ہونے والے غیر معمولی واقعات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی جیک سلیوان کا کہنا ہے شام میں داعش کے دوبارہ سر اٹھانے پر تشویش ہے، امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا داعش انسانی تباہی کا باعث نہ بنے۔ اسد خاندان نے 1970 کے اوائل میں شام میں اقتدار حاصل کیا۔ حافظ الاسد 1971 میں شام کے صدر بنے۔ اس عہدے پر وہ 2000 میں اپنی موت تک برقرار رہے۔ حافظ الاسد کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد نے شام پر 24 سالہ حکومت کی۔ بشار الاسد 1994 میں اپنے بھائی کی کار حادثے میں موت کے بعد سیاست میں آئے۔ شام پر اسد خاندان کا دور حکمرانی نصف صدی سے زائد رہا۔ خطے کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر کئی ممالک پریشان، اسرائیلی افواج شام کے علاقے میں داخل۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی سرحد پر واقع گولان کی پہاڑیوں سے اسرائیلی فوج شام داخل ہوئی۔ اسرائیلی فوج سرحد کے شامی جانب بفر زون میں داخل ہوئی۔ اسرائیلی آرمی چیف ہرزی حلوی کا بھی شامی سرحد کا دورہ۔ شامی اپوزیشن فورسز نے حدر رقبے کے 12 کلومیٹر جنوب میں صوبائی دارالحکومت کنیطرا کا کنٹرول سنبھال رکھا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پی سی بی کی ملاقات، محسن نقوی نے چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ پر پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے چیمپئنز ٹرافی سے متعلق چیئرمین پی سی بی کے اصولی موقف کو سراہا۔ ایونٹ کے حوالے سے اقدامات پر محسن نقوی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ سے متعلق آپ کا موقف ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ آئی سی سی میں آپ نے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی ترجمانی کی۔
پاکستان کی عزت سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد کچھ اور ہے۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا، چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ہم پاکستان اور کرکٹ کی جیت چاہتے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے اچھی خبر سامنے آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آج پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف کو دورہ سعودی عرب کی رپورٹ پیش کریں گے۔ شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کے مدارس بل پر بھی اعتماد میں لیں گے۔ وزیر اطلاعات نے بانی پی ٹی آئی کی سول نافرمانی کی کال کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ لاہور میں کرسمس تقریب سے خطاب میں عطا تارڑ نے کہا، تمہاری نافرمانی کی ایسی کی تیسی، جو مرضی کر لو، تمہاری دال نہیں گلنی۔ سول نافرمانی اور تشدد کی سیاست کو عوام رد کر چکے۔ اس ملک میں تشدد اور انتشار نہیں ہو سکتا۔ جہاں ہوگا وہاں سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے۔ ان کا آخری کاٹ پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہے۔ سول نافرمانی والے جھوٹا نعرہ لگا کر دم دبا کر بھاگ گئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کے صوبے میں امن و امان پر کوئی توجہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب 8 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ۔ مریم نواز چین کا دورہ کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وفد میں مریم اورنگزیب، اسما بخاری اور دیگر شامل۔ مریم نواز بیجنگ، شنگھائی، شینزین اور گوانگ زو کے دورے کریں گی۔ ملاقاتوں میں پنجاب اور چین میں سرکاری اور نجی سطح پر تجارتی روابط بڑھانے پر بات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے اطالوی وزیر دفاع کے مشیر کی ملاقات۔ پاکستان اور اٹلی کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ سندھ میں ٹیکسٹائل، چمڑے اور زراعت کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں اطالوی ٹیکنالوجی سے سندھ پولیس اور ایمرجنسی سروسز کی بہتری پر غور۔ وزیر اعلیٰ نے سندھ میں قابل تجدید توانائی اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا، پاکستان میں سستی اور اچھی لیبر موجود ہے، اطالوی صنعت کار اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت اجلاس، ڈی آئی خان میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا، تمام اضلاع میں یکساں بنیادوں پر ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ ضم اضلاع اور دیگر پسماندہ اضلاع کو ترقیاتی منصوبوں میں ترجیح دی جائے گی۔ ادھر وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ہیلی کاپٹر ادویات اور علاج معالجے کی ضروری اشیاء لے کر پارا چینار پہنچ گیا۔ ادویات متعلقہ حکام کے حوالے، ہیلی کاپٹر سے 7 مریضوں کو پارا چینار سے پشاور منتقل کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کی اسرائیل مرد آباد کانفرنس، حکومت مرد آباد میں بدلنے کی دھمکی۔ سربراہ جے یو آئی کہتے ہیں، ہم ریاست سے تصادم نہیں چاہتے، ہم نے نہیں، آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا، ہمارے مدرسوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا، ہم کہتے ہیں مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولو، یہ بند کرتے ہیں۔ دوسری طرف پشاور میں جے یو آئی کانفرنس کی تیاریاں مکمل۔ اسرائیل مرد آباد کانفرنس کے لیے اسٹیج تیار۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور دیگر علاقوں سے جے یو آئی کے قافلے جلسہ گاہ کی طرف روانہ۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان اور دیگر قائدین کارکنان سے خطاب کریں گے۔ اگست 2019 کا اتحاد تنظیمات مدارس اور حکومت کا معاہدہ سامنے آ گیا۔ اتحاد تنظیمات کے مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کرنے کے معاہدے پر دستخط موجود۔ معاہدہ پی ٹی آئی دور حکومت کے سابق وزیر تعلیم شفقت محمود نے کیا۔ معاہدے میں تمام دینی مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کروانے کا پابند کیا گیا۔ وزارت تعلیم مدارس کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کی واحد مجاز اتھارٹی تسلیم کی گئی۔ رجسٹریشن نہ کروانے والے مدارس کو بند کرنے کا مشترکہ فیصلہ کیا گیا۔ مدارس کو بینکس میں اکاؤنٹ کھولنے کا پابند کیا گیا۔ غیر ملکی طلباء کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی گئی۔ تعلیمی اصلاحات کے لیے یکساں نظام کے اہداف طے کیے گئے۔